انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انسان کے باڈی کے سارے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں سوائے ایک جز کے۔ ایک حصہ انسان کے جسم میں ایسا ہے کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے جسم کے سارے پرزے ختم ہو جاتے ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ہے انسانوں کی پونچھ، ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ حصہ کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کیا جاتا، وہ محفوظ رہتا ہے، چاہے وہ انسان ایکسیڈنٹ میں مرے، آگ میں جل کے مر جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے جیسا کہ ابھی ہوا کل کی تاریخ میں، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا، چاہے وہ ڈوب کے مر جائے یا اپنی موت مر جائے، یہاں تک کہ وہ بندہ اگر لاکھوں سال بھی زمین میں دفن رہے نا، جسم کے سارے اعضاء تو ختم ہو جائیں گے، وہ حصہ باقی رہتا ہے، اس پہ نہ لاٹھی کا اثر ہے، نہ پانی کا اثر ہے، نہ آگ کا اثر ہوتا ہے، اور نہ کسی کیمیکل کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک جز ایسا بنا دیا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس کو ہم اور آپ ختم نہیں کر سکتے۔ کیمیکل کے ذریعے بھی چاہے کہ ہم گلا دے ختم کر دیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ بات آج کی سائنس بھی ماننے پر مجبور ہے۔ آج کی سائنس نے بھی مانا کہ وہ حصہ، وہ جز جو انسان کا پونچھ کہلاتا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے، اس پہ کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا، آگ، ہوا، پانی، مٹی، کیمیکل، کسی چیز کا نہیں، یہاں تک کہ بم بارود کا بھی نہیں، لاٹھی ڈنڈے کا بھی نہیں، وہ حصہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اسے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ اور ہم اور آپ جب مٹی کے لیے جاتے ہیں تو پڑھتے منہا خلقناکم، کہ اللہ رب العالمین نے اسی مٹی سے پیدا فرمایا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی میں ملا دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر آخرت کے دن اسی سے وہ اٹھائے گا۔ اٹھانے کے لیے وہی جز کافی ہوگا، وہی جز کافی ہوگا، اور اسی سے انسان کو دوبارہ تخلیق بخشے گا اللہ، اور میدان محشر میں ان کی حاضری ہوگی، وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہی وہ حصہ ہوگا جس سے ان کو اٹھایا جائے گا، وہ نہ گلے گا اور نہ سڑے گا، نہ وہ جلے گا، کسی صورت میں اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اس انگ کا نام ہے پونچھ، اور انسان کے ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ۔ پتے کی بات یہ ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں اس حصے سے یہ پتہ لگایا جائے کہ وہ کیا سوچتا تھا، اس کی پسند کیا کیا تھی، تو آج کی تاریخ میں اسی انگ سے اس چیز کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ اس انگ کے ذریعے، اس ہڈی کے ذریعے، اس پونچھ کے ذریعے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے انگلیوں کی گھائیاں کیسی تھی، مطلب فنگر پرنٹ آج ہم کر رہے ہیں نا، تو مرنے کے بعد بھی اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ہمارے آدھار کارڈ سے میچ کرانے کے لیے، یہ پونچھ کی جو ہڈی ہے، جو ریڑھ کے نچلے حصے والی جو ہڈی ہے، اس سے اس کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ خدا نے پورے وجود کو بنایا، اس میں ایک حصہ ایسا رکھ دیا، اکثر موبائل ٹوٹ جاتا ہے لیکن میموری نہیں ٹوٹتی ہے بھائی، اور میموری بھی ٹوٹ جائے تو اپلوڈ جو چیز آپ نے گوگل پہ کر دیا ہے اس کا خاتمہ، وہ جب چاہیں گے اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کا سارا بایو ڈاٹا دیکھا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے کہ غلط؟ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا نا بھائی، نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک چھوٹا سا انگ رکھا جس سے آپ کی بھی تخلیق ہوئی،
آپ کے اولادوں کی تخلیق ہوگی، اور اس سے جب دنیا چاہے گی، آخرت کی بات تو چھوڑے، جب دنیا چاہے گی اس کے ذریعے آپ کا پورا بایو ڈاٹا چیک کر سکتی ہے کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے تھے، آپ کی سوچ کیسی تھی، آپ کس چیز کے زیادہ شوقین تھے، آپ کی انگلیوں کی گھائیاں کون سی تھی، آپ کا جو فنگر پرنٹ ہے یہ آپ کے آدھار سے میچ کرتا ہے کہ نہیں۔ مزے کی بات ہے، وہ تو پتے کی بات تھی، مزے کی بات یہ ہے اس مقام تک پہنچنے میں دنیا کو 1400 سال سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ کتنا؟ 1400 سال سے زیادہ وقت لگ گیا یہاں تک پہنچنے میں، اس کی کھوج کرنے میں، اس کا پتہ بتانے میں، وہاں تک پہنچنے میں۔ لیکن مسلمانوں، آپ قربان جاؤ عظمت مصطفیٰ پر، قربان جاؤ نگاہ مصطفیٰ پر، قربان جاؤ زبان مصطفیٰ پر، قربان جاؤ فرمان مصطفیٰ پر، قربان جاؤ علم مصطفیٰ پر، قربان جاؤ شان مصطفیٰ پر، کہ دنیا اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جہاں پہنچی ہے یہاں تک پہنچنے میں 1400 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ میرے نبی کریم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اس زمانے میں بتا دیا تھا جس زمانے میں چشمہ بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو قبر میں بھی وہ چیز سلامت رہتی ہے اور اسی سے پھر دوبارہ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک اصل بات تھی جو آپ تک میں نے پہنچا دی۔